کافی عرصے سے یہ خواہش تھی کہ مثنوی شریف کے چند مختصر اشعار، منتخب اشعار کی کچھ تشریح کی جائے تاکہ درس مثنوی کی برکات ہمیں حاصل ہوں۔ ہمارے والد صاحب مولانا نیاز محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب چین میں پڑھتے تھے، ختن میں، والد صاحب ختن کے رہنے والے تھے، تو وہاں 150 مدارس تھے جن میں دور حدیث تک تعلیم ہوتی تھی۔ تو والد صاحب ایک مدرسے میں پڑھتے تھے، تو وہاں پر اس زمانے میں ایک بہت بڑے اللہ والے اور بزرگ آیا کرتے تھے رمضان میں، شعبان رمضان، اور مثنوی شریف کا سبق پڑھایا کرتے تھے، اور ان سے سبق پڑھنے کے لیے مثنوی شریف بخارا سے لے کر سمرقند اور چین کے اندر تک 500 400 علماء جمع ہوتے تھے۔ علماء، عالم کے علاوہ کسی کو بیٹھنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی۔ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو تھے، یہ ابتدا میں جب فارسی پڑھتے تھے، کیونکہ پہلے 2-3 سال فارسی پڑھاتے تھے، پہلے زمانے میں فارسی بہت اہم ہوتی تھی، پھر عربی ہوتی تھی، پھر اب فارسی کی جگہ اردو نے لے لی۔ تو جن زمانے میں فارسی پڑھتے تھے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تو ایک دفعہ گاؤں میں گئے، وہ استاد فارسی پڑھا رہا تھا، تو اس نے پوچھا بھئی آپ کہاں سے آئے ہو؟ میں شہر سے آیا ہوں۔ اور شہر کے مدرسوں میں پڑھنے والے طالب علم کو ناز ہوتا تھا کہ بڑے جامع میں پڑھتے، یہ فطری چیز ہے۔ کہا کہ مجھے بھی یہ ناز تھا کہ میں شہر میں پڑھتا ہوں، یہ گاؤں کے چھوٹے سے مدرسے میں۔ کیا پڑھتے ہو؟ میں نے کہا میں فارسی کا 2 سال ہے۔ تو اس نے پہلے سال کی کسی کتاب کا کوئی عبارت تھی، کہا کہ اس کی شرح کرو۔ کہا کہ میں نے کوئی اتنی محنت کے ساتھ پڑھا نہیں تھا، تو وہ بھول بھی گیا تھا، تو میں نہیں کر سکا۔ تو اس نے کافی ملامت کی کہ بس بڑے اداروں میں پڑھتے ہو اور تمہارا حال یہ ہے۔ اور فرماتے اس چیز نے مجھے ایک چوٹ لگائی، تو واپس آ کر میں نے فارسی 6 مہینے میں 100 استادوں سے پڑھی، 100 استاد میں، رات دن، یہاں تک کہ چونکہ والد صاحب چھوٹے سے تھے، اب فارسی پڑھنے والا طالب علم 10 سال 11 سال ایسی ہوتا ہے، اس میں بچپن سے یہ پڑھتے تھے۔ تو بعض ہمارے استادوں کی جو بڑی عمر کی خواتین تھی وہ فارسی کی ماہر تھی، بعض اسباق میں نے ان سے بھی پڑھے، اور میں نے 6 مہینے میں فارسی کی ساری مروجہ کتابیں حفظ کر لی، اتنی مجھے فارسی آ گئی ہے، ابھی چھوٹے۔ اب ہوا یہ کہ وہ شیخ آئے، تو ان جو علماء آتے تھے ان کو طلبہ کے کمروں میں ٹھہرا دیا تک، کیونکہ اکثر طالب علم چھٹی میں چلے جاتے تھے۔ کیا کہ میرا جو گاؤں تھا، پہلے وہ گاؤں تھا ختن شہر میں، شور باغ نام ہے اپنے گاؤں کا جو ختن کے ساتھ، تو والد رحمۃ اللہ علیہ اس شور باغ میں وہ پھر وہیں ہاسٹل میں ہی رہتے تھے، بجائے وہاں آنے جانے کے یہیں پر ہی محروم تھے۔ تو وہ طالب علم پہلے دن جب سبق ہوا فارسی، بہت اس وقت ایسا کہتے بڑا ماحول ہوتا، بڑے بڑے علماء مشائخ اس اللہ والے کے پاس آتے تھے مثنوی شریف سبق کے لیے۔ تو وہ 2 طالب علم آ کر اب میں تکرار کر رہے تھے، کیونکہ فارسی میں ہے مثنوی شریف، تو بعض الفاظ میں وہ غلطی کر رہے تھے، تو کہ میں لیٹا تو میں اٹھ کر بیٹھ گیا، میں نے کہا آپ غلط ترجمہ کر رہے ہیں۔ پھر میں نے ان کو بتایا، تو ان کو بھی اتنی فارسی زیادہ اچھی مضبوط نہیں تھی، عربی میں بڑے مضبوط تھے وہ۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ کو تو یار فارسی بہت اچھی آتی ہے، آپ نے تو ایسے پوری شرح کر دی، گردان سنا دی پوری کی پوری۔ تو کہا یار کل سے آپ ہمارے ساتھ سبق میں جایا کرو، اور آپ ہمیں تکرار کرایا کرو، ہم بڑی دور سے آئیں، ایسا نہ ہو کہ ہم صحیح فیض حاصل نہ کر سکیں۔ اب کہتے میں چھوٹا تھا، طالب علم تھا، طالب علم بھی فارسی کا۔ کہا کہ مجھے وہ لے گئے، تو جب کلاس لگ گئی تو شیخ کی نظر فرمایا او بچے اٹھ جاؤ، چلے جاؤ تم، یہ تمہارا کام نہیں۔ تو ان دونوں عالموں نے کہا اچھا وہ عالم
یعنی کسی علاقے سے تھے اور وہاں کے جو گورنر یا امیر تھا ان کے وہ عزیز بھی تھے، تو خط لے کر آئے تھے، تو ان کا بڑا اکرام اور پروٹوکول بھی خاص تھا۔ تو انہوں نے کہا نہیں جی استاد جی یہ شیخ یہ بہت فارسی کا ماہر ہے اور ہمیں ضرورت ہے، ہم بڑی دور سے آئے ہیں، آپ کو پتہ ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں تکرار کرایا کرے جو آپ کریں گے، اور ان کی فارسی بہت اچھی ہے۔ تو کہا تب ان شیخ نے کچھ امتحان لیا تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے چلو بیٹھ جاؤ۔ اس زمانے میں حضرت والد صاحب نے اتنے بڑے اونچے اللہ والد سے مثنوی شریف پڑھی، یہی وجہ تھی کہ ان کے اندر جو آگ لگی تھی اس نے اس صحرا کے اندر بھی آگ لگائی۔ سب آپ کے سامنے منظر ہے، اسی کا منظر ہے۔ طالب علم جب تو علماء پڑھتے تھے، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں شیخ حسن شاہ کی مقصد رحمۃ اللہ علیہ، وہ شارح مثنوی پوری دنیا میں اپنے زمانے میں مشہور تھے، شارح مثنوی، بہت سو نے پی ایچ ڈی کی ان کے اوپر کہ مثنوی شریف کی شرح لکھنے میں اس وقت دنیا میں سب سے اونچا جو مثنوی سمجھنے والا شخص ہے وہ شاہ کی مختر صاحب تھے، مثنوی شریف کا درس دیتے تھے۔ معارف مثنوی لکھی، ان تو کتاب ہے معارف مثنوی، اللہ کی عشق کی آگ لگا دیتی۔ تو 3 کتابیں ایسی ہیں جس کے بارے میں حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ فرماتے تھے 3 کتابیں بڑی عجیب ہیں، الویلی قرآن شریف، حدیث شریف، مثنوی شریف، بخاری شریف، مثنوی شریف۔ قرآن تو اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اور بادشاہ کا کلام بھی کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے۔ فاتو بھی صورت من مثلی، ایک صورت نہیں کوئی لا سکے۔ اور پھر حدیث شریف اوتی تو جوامع الکلم، مجھے جامع کلمات بنایا گیا، 6 چیزیں فرمائی جس میں ساری دنیا سے سارے انبیاء سے میں ممتاز ہوں، اوتی تو جوامع الکلم، اور اس میں ختم ہوں ختم بھی النبیون، نبیوں کو ختم کر دی۔ اوتی نصرت بالرعب، رعب کے ذریعے میری مدد کی گئی۔ جعلت الارض مسجد و طہورا، پوری زمین میرے لیے مسجد ہے اور طہارت کا ذریعہ۔ اوتی تو جوامع الکلم، وہ جامع الکلم ہے۔ اور حدیث کا اتنا اونچا مقام ہے کہ حدیث پڑھنے پڑھانے والوں کو صحابہ کی نسبت حاصل ہو جاتی ہے، یاد رکھو یہ لکھا ہے، جو حدیث پڑھتے پڑھاتے ہیں صحابہ سے نسبت۔ پھر مثنوی شریف اللہ کی عشق کی آگ لگانے والی، حکیم الامت تھانوی رحمہ اللہ نے، یعنی اس وقت سینکڑوں علماء اس کی خدمت کر چکے ہیں مثنوی شریف کی، اور یہ الہامی کتاب ہے۔ اور اس الہامی کتاب اپنے مقطع میں مولانا رومی رحمۃ اللہ اپنے شعر سے اس کی ابتدا کی ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ الہامی 28,500 اشعار الہامی تھے جو جنگل میں ہوئے۔ جنگل میں میرے شیخ اس جنگل کو دیکھنے گئے، فرمایا کونیا میں، ترکی میں کونیا ایک جگہ ہے، ان کا مزار بھی ہے، میں بھی حاضر ہوا تھا اس مزار پر، میرے شیخ بھی گئے، اور کونیا کچھ جنگل میں میرے شیخ گئے، فرمایا کہ اس جنگل میں آج بھی وہ نور نظر آتا ہے، آج بھی نور نظر آتا ہے۔ تو اس پر انہوں نے جو ابتدا کی ہے آج اس سے ابتدا کر رہے ہیں یہاں اس مجلس میں، بعد میں جس دن بھی انشاءاللہ ہوا کرے ایک دن پہلے اعلان ہو جایا کرے گا، لیکن ایسا نہیں کہ روزانہ ہوگا، لیکن اپنی سہولت پر ہے۔ لیکن یہ کہ اس کے پہلے شعر سے ہم ابتدا کرتے ہیں تاکہ اس کی برکت ہمیں حاصل ہو جائے، پھر ہوتا رہے گا۔ فرماتے ہیں قافیہ اندیشم و دلدار من، گویدم مندیش جز دیدار من۔ قافیہ اندیشم، میں قافیہ سوچنے لگتا ہوں کہ میں کون سا قافیہ بناؤں۔ وہ دلدار من، میرا محبوب گویدم کہتا ہے مندیش مت سوچ، جز دیدار من، بس تو ہمارا دیدار اور ہمیں یاد کرتا رہے، قافیہ ہم خود دیں گے۔ قافیہ اندیشم، میں قافیہ سوچتا ہوں، وہ دلدار من، میرا محبوب کیا کہتا ہے، گویدم فرماتے مندیش کچھ مت سوچ، جز دیدار من، میرا دیدار کر۔ اس دیدار سے مطلب اللہ کو یاد کرنا ہے، اللہ کا مراقبہ کرنا ہے، جس کا حدیث شریف میں آتا ہے ایسے ہی بات کرو گویا کہ اللہ کو گویا کہ اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ دنیا میں کوئی اللہ کو نہیں دیکھ سکتا، اللہ تعالیٰ کو قیامت دن دیکھیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا میں اللہ کو دیکھنا چاہتا ہوں، اور میں لن ترانی تو ہرگز نہیں دیکھ سکتا، میری تجلی کا کوئی جو ہے برداشت نہیں کر سکتا۔ تجلی ظاہر کی پہاڑ پر، پہاڑ پھٹ گیا، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے،
खर्रा मूसा साइका, कुरान ने कहा है। इस दुनिया में उस आलम में जाना होगा। फौरन इताब फरमाया अल्लाह ने, कहने लन तरानी, अल्लाह मैं आपको देखना चाहता हूँ। क़यामत से पहले दीदार नहीं कराएंगे, क्योंकि युमिनून बिल गैब है, हम तो बिन देखे इश्क चाहते हैं। देख कर तो आशिक, सारे काफिर भी आशिक हो जाएंगे देख कर तो अल्लाह ताला की, वो भी कहेंगे हम अल्लाह को देखना चाहते हैं। इन मन रब्बिम यौम जिमला महजूबून, पर्दा कर दिया जाएगा कि नहीं हरगिज़ नहीं देख सकते। और जब अल्लाह ज़ाहिर होंगे तो जलाल ऐसा होगा कोई देख ही नहीं सकेगा उनको, निगाह नहीं मिला सकेगा। जैसे 12 बजे सूरज होता है, कोई निगाह मिला सकता है? जब मखलूक से नहीं मिला सकते तो खालिक जब जलाल में होंगे, हदीस शरीफ में आता है क़यामत में ऐसा जलाल न क़यामत से पहले होगा न क़यामत के बाद होगा। उस जलाल में कौन निगाह मिलाएगा, लेकिन हालत जमाल में देखना चाहेंगे। इन्नमा रब्बी यौमइज़िन लमहजूबून, अल्लाह फरमाएंगे पर्दा कर दो, तो देख कर तो काफिर भी आशिक हो जाएंगे। अल्लाह फरमाते नहीं, हमारे यहाँ कीमत बिन देखे आशिकों की है। युमिनून बिल गैब, इसी को मेरे दादा मुर्शिद जब सुबह को उठते थे, दादा मुर्शिद शाह अब्दुल गनी फूल रहमतुल्लाह अलैह, सर्दी के मौसम में तहज्जुद के लिए तो शेर पढ़ते थे, इश्क मन पैदा व दिल पर नापदीद, मेरा इश्क तो नज़र आता है लेकिन मेरा महबूब नज़र नहीं आता। दर्द आलम ई चुनी दिल बर कदीद, दोनों आलम में अगर ऐसा कोई महबूब है तो बताओ। तो मौलाना रूमी ने इस शेर में बताया कि ये इल्हामी किताब है, ये तकल्लुफन बनाई नहीं है कि काफ़िया अंदेशम व दिलदार मन, मैं काफ़िया सोचता हूँ और मेरा दिलदार क्या कहता है, गोएदम मंदेश जुज दीदार मन, और मैं कि मत सोचो, बस मेरा दीदार करते रहो, मेरी सोचते रहो, मेरे बारे में सोचते रहो, ज़्यादा तुमसे अशार कहलाना ये हमारा काम है। ये पहली दलील। और आखिरी दलील, ये पहले शेर सुनू यहाँ से क्या, पर आखिरी शेर आखिर में कहा कि बस ख़त्म शुद अल्लाह आलम बिस्सवाब का, बस ख़त्म। क्यों? कहा किस तरह के सूरज हट गया खिड़की के सामने से, रोशनी बंद हो गई, और फिर उसमें जो वाक़या बयान कर रहे थे वो आधा बयान किया, पूरा नहीं किया, वहीं छोड़ दिया। फिर किसी ने पूछा हज़रत आप पूरा तो कर देते। उनके शागिर्द ने कहा, ज़ियाउद्दीन ने, जिसकी वजह से मसलन लिखी है, मौलाना ज़ियाउद्दीन, कहते बाद शागिर्द ऐसे हों जिसकी वजह से उस्ताद चमक जाता है। ये जो मसले लिखी गई ये उनकी ख्वाहिश पर लिखी गई। मौलाना ज़ियाउद्दीन की जो खलीफा है हज़रत की, उनकी कब्र के साथ ही है, वहाँ कब्र, उनकी कब्र के बाद वो पगड़ी भी रखते हैं, उनकी बड़ी बड़ी पगड़ियाँ भी उसके ऊपर रखी। तो क्या फरमाया, क्या सैकड़ों साल बाद मेरे बाद एक आदमी आएगा, वो मेरी मसनवी की तकमील करेगा। तो फिर हिंदुस्तान में मुफ्ती इलाही बख्श कांदलवी जो हज़रत शेख ज़करिया रहमुल्लाह के ख़ानदान के बड़े हैं, उन्होंने मसनवी शरीफ की तकमील की बिल्कुल उसी उस पर, और फरमाया करते थे मुझे ऐसे लगता है कि मौलाना जलालुद्दीन रूमी की रूह मेरे ऊपर फैज़ान करती है। लिहाजा अल्लाह ताला हमें इसकी कदर की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आज इब्तिदा कर दी, एक दिन पहले ऐलान आ जाया करेगा इंशाअल्लाह कि कल को सबक होगा तो 2-4 अशआर फिर सुना दिए। मजलिस